الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعج والثج. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، حج کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. حج کا عمل پورا کا پورا ایک عاشقانہ، والہانہ، دلبرانہ، مستانہ انداز کا عمل ہے، جس میں آدمی اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. اس لیے حج جو ہے وہ اور عبادتوں کے مقابلے میں بالکل مختلف عبادت ہے، اور حج کرنے والے کو حج کو اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت ہے. حج والے اعمال میں ڈوب جانے کی ضرورت ہے. عشق کا اور محبت کا غلبہ جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور محبوب کے ساتھ بے انتہا لگاؤ پیدا ہوتا ہے تو جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اس جنونی کیفیت کا نام عشق ہے. جہاں عقل کہتی ہے کہ پاگل پن ہے، اور عقل روکتی ہے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو. لیلا کی گلیوں میں محبوب گھوم رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بچے ڈلے مار رہے اور پتھر مار رہے ہیں، لیکن مجنون کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو ان گلیوں میں گھومتا کیوں ہے؟ تو کہتا ہے: امرو علی الدیار دیار لیلا وأقبل ذا الجدار وذا الجدار وما شغبنا حب قلبی ولكن حب من سکن الدیار. میں لیلا کی گلیوں میں گزرتا ہوں، امر علی الدیار دیار لیلا وأقبل ذا الجدار وذا الجدار، اور کبھی اس دیوار کا بوسہ لیتا ہوں، کبھی اس دیوار کا بوسہ لیتا ہوں. وأقبل ذا الجدار وذا الجدار وما شغفنا حب قلبی، مجھے ان دیواروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وما شغفنا حب قلبی ولكن حب من سکن الدیار، لیکن اس میں جو رہنے والی ہے مجھے اس سے محبت ہے. اس میں جو رہنے والی ہے اس سے محبت ہے، اور محبت جب حد سے گزرتی ہے تو پھر وہ عشق بنتی ہے. اللہ کی محبت مخلوق کی محبت سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جب اللہ کی محبت جنون و عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا اظہار حج ہے، اس کا اظہار حج ہے. اور حج میں اس محبت اور اس کیفیت عشق اور عشق کے واردات اور عشق کی کیفیات کی ترجمانی ہوتی ہے کہ آدمی بے اختیار، غیر شعوری طور پر اور غیر منطقی انداز کو اختیار کرتا ہے، جس میں منطق کا اور عقل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسی کیفیات سے وہ دوچار ہوتا ہے، اس کے دل پر ایسی کیفیات گزرتی ہے. اس لیے حج کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا تعلق عشق سے ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے: وہ ہزار دشمن جاں سہی، وہ ہزار دشمن جاں سہی، مجھے غیر پھر بھی عزیز ہے. جسے خاک کے پا تیری چھو گئی، وہ برا بھی ہو تو برا نہیں. یعنی محبت اتنی اور اس درجے میں کہ آدمی کتنا بھی دشمن ہے اور کتنا بھی مخالف ہے،
لیکن میرے محبوب سے اس کو ادنا تعلق بھی ہے تو پھر وہ میری نظر میں برا نہیں ہے۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ یہ مر مٹنے کی جگہ ہے اور اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی جگہ ہے۔ اس لیے حاجی جب چلتا ہے تو بے سلے کپڑے ہوتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں، اور حاجی کو کہا گیا کہ سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی نہیں ہے، بہت معمولی چادریں، بہت معمولی جوتے، پراگندہ بال، پراگندہ حال، اور ترانہ یکسانیت سب میں، اور سب پر وہ سودا غالب ہو جائے۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، عشق کا سودا ہے، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ عجیب اردو کا شعر ہے، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ یعنی ایک جان جائے گی، کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے، نفع کا سودا، تو وہاں پر حاضری ہو رہی ہے۔ تو کیسے حاضری ہو، کس انداز کی حاضری ہو، آدمی پر اللہ کی محبت کا غلبہ کیسا ہو، اس کے دل کی واردات کیسی ہوں، اور وہ کس طرح جا رہا ہو، یہ خاص ہے حج سے متعلق چیز۔ اور اس کیفیت کو اسی لیے کیونکہ حج میں جو کچھ ہے وہ سارا عشق کی انتہا جب ہوئی، اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی بات کہ بس اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ سارے نبی کی کچھ باقیات ہیں وہاں پر، اور جو اللہ کی عشق محبت کی آخری انتہا انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور انہوں نے وہاں جو اعمال کیے، ان اعمال کا جو ظہور ہوا، ان کی کیفیات کو اتارنا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت۔ اس لیے اس کی ابتدا کہاں سے کی؟ بیسلے کپڑے، بیسلے کپڑے، احرام ہے، اس کی مناسبت کفن سے ہے، احرام کی مناسبت کفن سے ہے۔ کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ احرام میں کتنے کپڑے ہیں؟ 2 کپڑے، ایک لفافہ ہے، ایک ازار ہے، ایک کرتا ہے، یہ کفن ہے۔ مرد کا کفن ایک ازار، ایک لفافہ، ایک کرتا قمیص، یہ 3 کپڑوں کا نام کفن ہے۔ اور احرام ایک نیچے تہبند ہے، اوپر چادر ہے، اس کا نام احرام ہے، کی علامت ہے، یہ احرام کے کپڑے ہیں یہ۔ تو اب نیت کر رہا ہے آدمی کہ اللہ میں عمرہ کرتا ہوں یا میں حج کرتا ہوں تیرے لیے، تو حج کا معنی ہی اللہ کا قصد ارادہ ہے، اللہ کو پانا ہے۔ اگر حاجی حج کر کر اللہ کو نہیں پاتا تو گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو پا لینے کا نام حج ہے، اللہ کی محبت دل میں بسا لینے کا نام حج ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کا نام حج ہے۔ اللہ کی محبت میں ایسی کیفیت طاری ہو جانا کہ اس کو خبر نہیں چلے۔ بازو والے جن پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے اور جنون، یہ سڑے ہوئے جو عشق ہوتے ہیں، ان میں آدمی کیا کیا کر گزرتا ہے، وہ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت کہ آدمی کے پاس سے کون گزر گیا، آدمی کون بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، هل تعلمینی وراء الحب منزلتا تدنی الیکی فإن الحب اقصانی۔ وہ اپنی محبوبہ کو خطاب کر کر کہتا ہے، هل تعلمینی وراء الحب منزلتا، میری محبوبہ تجھے تو جانتی ہے، هل تعلمینی وراء الحب منزلتا، کہ محبت کے آگے بھی کوئی منزل ہوتی ہے۔ هل تعلمینی وراء الحب منزلتا تدنی الیکی، جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، فإن الحب اقصانی، اللہ کہ جو محبت میں کر رہا ہوں اس نے دور کر دیا ہے۔ عجیب شعر ہے، اور اسی کے مفہوم کو مومن خواہ مومن نے کہا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو اس طرح گم ہو جانے کا نام حج ہے
کہ آدمی ماں سوا کو بھلا دے، ماں سوا کو بھلا دے۔ اب اس نے احرام کی 2 چادریں پہنی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نے سر کو کھول دیا، برہنہ سر۔ اب پھر وہ بآواز بلند یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرے گھر کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول کر لے۔ اور پھر بآواز بلند کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، لبیک، حاضر۔ کیوں حاضر ہے؟ لیکن اس نے عالم ارواح میں جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا کہ لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، اس کا ارادہ کرو، اس کا قصد کرو، اس کو آباد کرنے کے لیے آؤ، یہاں اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے حکموں کو پورا کرو، آؤ تم یہاں اذن فی الناس بالحج۔ تو جن لوگوں نے کہا تھا لبیک، حاضر ہیں، آ رہے ہیں ہم، تو اب اس وقت تو عالم ارواح میں تھے، جسم سے روح کا تعلق نہیں تھا۔ جب جسم کو روح سے جوڑ دیا اللہ نے اور حالات پیدا کر دیے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کی طاقت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو اب جانے والا کہہ رہا ہے لبیک، حاضر ہوں۔ جب بندہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک، حاضر ہوں، تو اللہ کہتے ہیں تیرا آنا مقبول، تیرا آنا مقبول، ہم انتظار میں ہیں تیرے، لبیک۔ تو اللہ کہتے ہیں ویلکم۔ پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ لبیک، تو اللہ کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، تو آیا، تیرا آنا مقبول۔ اور بعض لوگوں کو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگوں کی لبیک پر اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا آنا، تیری حاضری مقبول، نہ تیرا آنا مبارک، سعدیک، نہ تیرا آنا مبارک، تیرا آنا نہ مبارک، نہ تیری حاضری ہم چاہتے ہیں۔ تو آیا، اپنے من سے آیا، آ رہا ہے، ہم کو تیرا آنا پسند نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کا کمانا حرام، کھانا حرام، پہننا حرام، حرام کے ذریعے سے انہوں نے، اور پھر اپنی زندگی کو بدلا نہیں، تبدیلی پیدا نہیں کی، اور پھر اس کے بعد جا رہے۔ میرے بھائیو، کسی کے پاس جانا ہے، آدمی اپنے لک کو اور نو کے پلک کو صحیح کر جاتا ہے۔ حج کو جانے والا اپنے گناہ چھوڑ کر جائے، توبہ کر جائے، اور اپنی زندگی کو بدل کر جائے، تبدیلیاں کے ساتھ جائے، کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑی عظمت والا اللہ ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اس اللہ نے اپنے گھر کو، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اتنی عظمت کا لباس پہنایا ہے کہ دل خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کے اثر کو دل محسوس کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتے سی ایسی عظمت و ہیبت طاری ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں بے ساختہ آنسو بہانے لگتی ہیں، بے ساختہ آنسو۔ تو جب اللہ نے اپنے پتھر سے بنائے ہوئے گھر پر اپنی عظمت کا وہ اثر ڈالا ہے، تو وہ اللہ کتنی عظمت والا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، اے اللہ آپ مجھے اپنے آپ کو بتلا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، کہا رب ارنی، اے اللہ آپ بتاؤ، اللہ نے کہا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، اے موسیٰ تمہارے دیکھنے کی خواہش کی تکمیل ہوگی، لیکن ایک تجلی ہم ظاہر کریں گے، اور تم نے دیکھا ہے یہ پہاڑ ہے، ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے ایک تجلی بتائی، تو جبل طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا تھا، وہ پہاڑ پر زلزلہ طاری ہوا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی پہاڑ میں، وہ خرّ موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام اوندھے ہو کر گر پڑے چلا کر، برداشت نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اتنی عظمت والے ہیں، اس کے گھر پر مہمان بن کر ہم جا رہے ہیں۔ ہم کیا بن کر جا رہے ہیں؟ مہمان بن کر جا رہے ہیں، اور اللہ کے مہمان ہیں، جس کے مہمان بن کر جا رہے ہیں اس کے آداب ہوتے ہیں۔ مہمان، جس طرح میزبان پر ذمہ داریاں ہیں، مہمان پر بھی تھا کہ اس کی دلجوئی کرے، اس کا خیال رکھے کہ میرے میزبان پر کوئی ناگواری نہ گزرے۔ تو حج کو جانے والا سب سے پہلے توبہ کرے، صدق دل سے، اپنے سارے گناہ یہاں چھوڑ دے، سارے گناہ
یہاں چھوڑ دے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے توبہ کر لے، دعا مانگنے والا مزاج بنائے، اپنی عبادتوں کو طویل کرے اور خشوع خضوع والی نمازیں بنائے، خشوع خضوع والی نمازیں بنائے، اپنی نمازوں میں کیفیت، اور اللہ کی یاد میں ایسا مست ہو جائے کہ اللہ کا نام لینے میں اسے مزہ آنے لگے۔ ہم اللہ کا نام لیتے لیکن مزہ آتا ہے؟ اللہ کا نام لے رہے تو مزہ آتا؟ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے، مزہ آنا کیسا؟ جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بعض کھانے ایسے رہتے ہیں کہ کھانے میں مزہ آ گیا، کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کھانے میں مزہ آ گیا، بڑا شاندار سالن تھا، بڑا اچھا کھانا تھا، کھانے میں مزہ آ گیا، کھانے میں مزہ آتا، سونے میں بڑی اچھی نیند آئی، نیند میں مزہ آ گیا، فلانے کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آ گیا، فلانی چیز دیکھی مزہ آ گیا۔ آدمی کو مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے میں، مزہ آ جائے، اللہ کا نام لینے میں آدمی کو مزہ آ جائے۔ یہ مزے کی کیفیت کو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد جب بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اس اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف بیان کی، سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف بیان کی، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہیں، اللہ نے سن۔ یہ کیوں کہتے ہیں آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ؟ کہ سن لیا اللہ نے، میں نے اللہ کی تعریف بھی نے بیان کی تھی، سبحان ربی العظیم۔ اب یہ تو آپ اور میں بغیر سمجھے کے بولتے ہیں، کیسے؟ کیونکہ ہم کیسے بولتے ہیں؟ جیسے ریکارڈ کیا ہوئے بول پڑھے جا رہے ہیں، ریکارڈ بے جان ہے، ریکارڈر بے جان ہے، صرف وہ ریڈنگ کر رہا ہے، اسی طرح ہمارے دماغ میں ریکارڈ ہے اور زبان ریڈنگ کر رہی ہے، بول رہی ہے، اور ہمارے کان اس کو سن رہے ہیں، سمجھ لیں۔ لیکن اگر ہم اس کیفیت کو سمجھ لیں، سبحان ربی العظیم، اس معنی کو سمجھ لیں، پاک ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب جو زبردست ہے۔ اب اللہ زبردست، عظیم کیا ہے؟ وہ معنی، اس کا استعداد، ربوبیت کا استعداد، الوہیت کا استعداد، اس کو سمجھ کر جب سبحان ربی العظیم کہیں گے ہم، تو ہمارے دل کی کیفیت بے ساختہ یہ ہو جائے گی کہ جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اس اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ تو جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ اللہ کرنے والا بن، اور اس کی عادت ڈالنا پڑتی، ہم اللہ اللہ کرتے نہیں، ہم اللہ اللہ کرتے نہیں کرتے۔ کون لوگ ہیں کتنا اللہ اللہ کرتا ہے؟ بھئی بڑی مشکل سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ تو کرتے ہی نہیں، اور اللہ اللہ کرنا فرض ہے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، یہ فرض ہے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں، 100 تسبیح یا 200 تسبیح نہیں، بے شمار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جاگتے سوتے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، تو اللہ 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 دل سے نکل جائے اور دل اللہ والا بن جائے۔ جب یہ کیفیت اللہ والی بن جائے گی تو پھر وہ کیفیت محبت پیدا کرے گی اللہ کی، پھر نماز بنے گی، پھر حج بنے گا، پھر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جو کیفیت طاری ہوگی وہ محبوبیت والی ہوگی، شان محبت پیدا ہو جائے گی اور عشق کا غلبہ ہوگا، اور اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ہیں اور کم قیمت اور بے حیثیت نظر آنے لگے گی، اللہ کا ایسا غلبہ ہو۔ اور یہ غلبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تھا، یہ غلبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہوا تو اولاد کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، فطری محبت ہے، اس سے محبت ہوئی، اور اللہ کو اندازہ بندوں کے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ لگایا، اللہ کو پتہ ہے کہ ابراہیم کے اندر محبت بڑھ گئی ہے، بیٹے کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو ہماری محبت میں کوئی شریک ہو گیا ہے، اس لیے ابراہیم کی محبت میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے اس کو پیور کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، اور وہ خواب یہ تھا کہ ابراہیم، جو بیٹا تم کو ہم نے دیا، تم جس سے محبت کرنے لگے، تم کو بیٹا دیا تو ہم سے اور محبت بڑھ جاتی، تم نے تو ہم نے بیٹا دیا، ہماری محبت میں بیٹا شریک ہو گیا، چلو اس کو ذبح کر ڈالو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے. کیا عجیب منظر تھا. ایک ضعیف روایت ہے، مستند روایت نہیں، ضعیف روایت ہے، لیکن خیر ترغیب کے لیے ضعیف روایتوں کو بیان کرنے میں قباحت نہیں ہوتی ہے. محدثین اور علماء ان روایتوں کو لوگوں کے اندر ترغیب پیدا کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مرتبہ فرشتے روئے ہیں، 2 مرتبہ فرشتے روئے ہیں آسمان پر. ایک یہ موقع تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو لٹایا اور ان کے گلے پر چھری پھرائی تو آسمان کے فرشتے رو دیے. آسمان کے فرشتے رو دیے کہ یہ عجیب و غریب منظر ہے کہ باپ اپنے بیٹے پر چھری پھرا اور سارے اللہ رب العزت کی طرف ملتجیانہ نگاہوں سے، التجا بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے. یا اللہ یہ کیا؟ آسمان کانپ اٹھا، عرش و کرسی تھر تھرانے لگے. ایسا عجیب و غریب منظر تھا. بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. ابراہیم ہماری محبت میں بیٹا شریک ہوا کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے. اب جب لے کر گئے، آنکھوں پر پٹی ڈالی اور اللہ رب العزت ذبح کرنے لگے چھری پر. اے اللہ تیری محبت میں بیٹا حائل نہیں ہو سکتا. میں سمجھ گیا ذرا سی بیٹے کی محبت آئی تھی، آپ نے میری آزمائش کر لی، میں بیٹے کے گلے پر چھری پھرانے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھرانے تیار ہو گئے. جب حضرت ابراہیم کی محبت اس جگہ پر آ گئی جہاں مطلوب تھا اللہ رب العزت کے ہاں خلت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی وَفَدَيْنَاهُ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. تم محسن ہو اور تمہارا عمل ہمارے یہاں مقبول ہو گیا ہے. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اتنا بڑا مطالبہ، ہم سے وہ مطالبہ نہیں ہے، ہم سے مطالبہ نہیں ہے. اگر ہم سے مطالبہ ہو جاتا تو بتائیے کیا گزرتی ہم پر، ہم کیا اس قربانی کے معیار پر اترتے؟ ہرگز نہیں اترتے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان دیا تھا، وہ کیفیات تھی، ان کو اللہ رب العزت نے ان کا اس انداز سے ڈھالا تھا تو وہ اس معیار پر پورے اترے. تو اب حاجی جو ہے اس محبت کے ساتھ لبیک پکارے، لبیک حاضر ہوں، آ رہا ہوں اللہ، آ رہا ہوں. آپ نے بولا ہے آیا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں. اب لوگ شرک و بت پرستی کو ہی سمجھتے، لوگ شرک بت پرستی کو سمجھتے. یہاں شرک کا دائرہ بڑا وسیع ہے. بیوی کی محبت چھوڑ کر آ رہا، بچوں کی محبت چھوڑ کر آ رہا، کاروبار کو نکال کر دل سے آ رہا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آ رہا. جنازے میں جب رکھے جاؤ گے تو ساتھ میں کوئی جائے گا؟ نہ بیوی جائے گی نہ بچے جائیں گے. کوئی بھی اپنے گھر میں مرنے والے کو صبح سے شام نہیں ہونے دیتا کہ کون رکھے گا. یہ جب تک تھا برداشت کرتے رہے، اب کیا کریں گے، یہ مر چکا ہے تو بھئی جلدی سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو اور اس کو اس کی آخری منزل پر پہنچاؤ. جلدی کرتے ہیں. غم بھی ہوتا ہے، مرنے والے پر غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے. لیکن کیا ہے، آدمی کتنے ہی محبوب ابا ہو، کتنے ہی پیارا ابا ہو، کتنے لاڈ سے ابا نے پالا ہو، لیکن اس ابا کی لاش کو اپنے گھر میں رکھتا نہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ ابا اب روح زندہ نہیں ہے. اگر ان کو رکھیں گے تو یہ ابا کا رہنا درد سر بن جائے گا. تھوڑی دیر میں پھولیں گے، پھٹ جائیں گے، بدبو ہوگی، محلے والے پریشان کر دیں گے، مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اب ابا زمین کے نیچے اچھا، ابا زمین کے اوپر اچھا نہیں. روح نکلنے کے بعد آدمی اپنے باپ کو، اپنی اولاد کو نہیں برداشت کرتا، اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد آدمی کا مصرف ختم ہو گیا، مصرف ختم ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اتنی محبت کرنے والے باپ کو آدمی برداشت نہیں کرتا، باپ کو برداشت نہیں کرتا. کتنی محبت ہو، برداشت نہیں کرتا. اب یہاں شریک، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ بیوی نہ بچے، خالص محبت لے کر جانا ہے. ساری چیزوں سے کٹ کر رب سے جڑنے حج کے لیے جانا ہے. حج کیا ہے؟ سب سے کٹ کر رب سے جڑنا. جیسے قبر میں سب سے کٹ ہو گیا، اب وہ دروازے، ونڈوز اور ڈور سارے بند ہو گئے، اب اللہ سے جڑنا ہے. تو اب وہاں پر حج میں بھی اس طرح
اب یہ جو ہوائی جہاز ہے یہ جنازہ ہے. ہوائی جہاز کیا ہے؟ جنازہ ہے. صرف اس جنازے کو 4 کاندھے اٹھاتے ہیں. اس جنازے کو ایک مشینی عمل کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے. اس میں مردہ رہتا ہے, اس میں زندہ میت رہتی ہے. اس کو جدہ ایئرپورٹ پر جو قبرستان ہے بڑا, اس میں اتار دیا جاتا ہے. اب وہاں اتر گئے, اب آپ کا احرام والے کپڑے ہیں وہی کفن والا ہے, اور لبیک. اب یہ حاضری کو قیامت کی حاضری سمجھے کہ میدان محشر میں جمع غفیر ہے انسانوں کا, مختلف قبروں سے یعنی ہوائی جہازوں سے لوگ اتر رہے, کوئی تبت سے, تو کوئی سوڈان سے, تو کوئی بھوٹان سے, تو کوئی جرمنی سے, تو کوئی امریکہ سے, تو کوئی کہاں سے, تو کوئی کہاں سے. ساری دنیا کے یہ قبریں ہیں پھٹی ہوئی ہیں, اور سارے کے سارے جیسے قبر میں سے مردے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا او حفاتن عراۃ غیر مختونین, سارے کے سارے ننگے ہوں گے, ننگے بدن ننگے قدم, ننگے بدن ننگے قدم, اور کسی کی بھی ختنہ نہیں ہوگی, سارے کھڑے رہیں گے. تو سارے ہوائی جہازوں میں سے آ رہے, بے سیلی چادریں ہیں, اور سارے ہائے نفسی ہائے نفسی وہاں پکاریں گے. یہاں کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. ساری چیزوں سے کٹ گئے, اب اللہ سے جڑنے کے لیے آیا تو ساری چیزوں کو محبت کو نکال کر اب آپ نے احرام باندھا, آپ نے یہ نیت کی. کیونکہ حج 3 قسم کے ہیں, حج افراد, حج تمتع, حج قیران. ہندوستان کے حاجی زیادہ تر جو ہے حج تمتع کرتے ہیں, یعنی یہاں سے حج کی نیت سے نہیں جاتے بلکہ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں, اور عمرے والے 4 عمل کرنے کے بعد وہ وہاں مقیم ہو جاتے ہیں, اور پھر حج کا جب موسم آتا ہے تو حج کے ارکان ادا کر کر پھر وہ حج کی نیت وہاں سے کرتے. اس کو تمتع کہتے ہیں, یعنی 2 چیزوں کو الگ الگ وقت میں نیت کرنا, اور قیران کہتے ہیں دونوں کی نیت کو ساتھ میں ملا لینا, اور افراد کہتے ہیں صرف یہاں سے حج کے ارادے سے چلنا. آدمی یہاں سے حج کے ارادے سے چلا تو یہ حج افراد ہوا, اور آدمی یہاں سے عمرے کی نیت سے چلا, موسم حج آیا تو وہاں حج کی نیت کر کر وہاں سے احرام باندھ کر حج کے مراسم کو ادا کرے گا تو حج تمتع کہلائے گا. اور آدمی یہاں سے چلا کہ حج قیران کرے گا, اس نے یہاں سے عمرے اور حج کی دونوں کی نیت کر لیا, تو احرام افراد والا افراد کی نیت کرے, تمتع والا عمرے کی نیت کرے, اور قیران والا دونوں کی نیت کرے. جو قیران کی نیت کرے گا وہ اپنا احرام عمرہ کرنے کے بعد کھولے گا نہیں, عمرہ کرے گا, حالت احرام میں رہے گا, پھر حج کے دن آئیں گے, ایام حج آئیں گے تو وہ اسی عمرے پر, اسی احرام پر اپنا حج بھی کرے گا, عمرے کا احرام نہیں کھولے گا, اس کو باقی رکھے. لیکن تمتع والا اعمال عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول لے گا, اور سادے کپڑے پہن لے گا, خوشبو استعمال کرے گا, ساری چیزوں کی جو ممنوعات تھے احرام کے اب وہ اس کے لیے حلال ہو جائیں گے, اور وہ مکے میں اپنا قیام یا مدینے کا سفر وغیرہ کر سکتا ہے. اب یہاں سے جا رہے ہیں, جدہ ایئرپورٹ پر اترے, پھر وہی لبیک اللہم لبیک. لبیک کی کثرت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, حاجی کو ترانہ ہے یہ حاجیوں کا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اب عمرے کی نیت کی. اب جانے کے بعد کیا کرے گا کہ جب بیت اللہ میں جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی قبولیت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ جب اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو پہلی نظر کا مطلب ایسا پر دیکھے اور آنکھ بند ہونے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا ختم ہے, نہیں. جب تک آپ جی بھر کر اللہ کے کعبے کو دیکھ سکے دیکھتے رہو, اور ایک کونے میں کھڑے رہ کر سامنے کعبہ ہے اللہ کا گھر, جہاں ساری زندگی جس کی طرف رخ کر کر آپ نے نمازیں پڑھی ہے, وہ اللہ کا گھر جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اور جس کی تعمیر جدید سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور جس کی بنیاد اول کو جبریل علیہ السلام نے رکھا, اور جس کا سارے نبیوں نے طواف کیا, اور سارے نبیوں نے جہاں آ کر حاضریاں دی ہے, اس گھر کے سامنے اب تم کھڑے ہو, اور جس شہر کو اللہ نے بلد امین قرار دیا ہے, اور جس کی قسمیں کھائی ہے اللہ کے اس شہر امین میں تم داخل ہوئے ہو جہاں جبریل امین آتے تھے, جو ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا اور خاندان ابراہیمی کا وطن بنا, اور سیدنا ابراہیم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد بنا, جہاں آپ کی ولادت ہوئی, جہاں جبریل وہی لے کر آیا کرتا تھا, وہ جگہ آپ حاضر ہو رہے, جہاں قرآن نازل ہوا, اس شہر میں آپ حاضر ہو رہے, تو کیسے جانا چاہیے, کس جذبے کے ساتھ جانا چاہیے؟ جہاں جانے کی ہر ایمان والی کی خواہش ہوتی ہے تو طائف ہو کر جانا چاہیے, محبت کے ساتھ جانا چاہیے.
دل میں عظمت و بڑائی لے کر جانا چاہیے اس رب کعبہ کی جو سارے سنسار کا مالک اور رب العالمین اور سب سے عظیم اور سب سے زبردست ہے۔ اس کے ساتھ جائیں، اب خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے آپ، تو خانہ کعبہ میں دو چیزیں، ایک حرم کا علاقہ جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور ایک خانہ کعبہ، وہ چوکور تھوڑی سی مستطیل نما چوکور عمارت، تھوڑی لمبوتری اور تھوڑی چوکور، چاروں کونے برابر نہیں ہے اس کے، تھوڑا سا لمبا پن ہے، مستطیل نما چوکور عمارت ہے۔ تو اس کعبے میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا مانگو اور دیر تک اس کو دیکھتے رہو اور دعا مانگتے رہو، چاہے آپ 1 گھنٹہ دعا مانگو، دعا قبول ہوتی رہے گی۔ 1 گھنٹہ دعا مانگو، دعا قبول ہوتی رہے گی، جو مانگنا ہے مانگو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی نظر کعبے پر ڈالی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مانگی۔ حضرت سید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا قبول کروں وہ دعا قبول ہو۔ سب مانگ لیا، ساری دعائیں مانگ لی، مختلف علماء سے مختلف دعائیں مروی ہیں، تو آپ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے دعا مانگو۔ پھر اس کے بعد رکن حجر پر جاؤ، جس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں، یہ ہندوستان کی طرف ہے اس لیے اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ یہ رکن حجر، حجر اسود ہے یہ کونے میں، اس لیے اس کو رکن حجر بھی کہتے ہیں۔ یہاں جاؤ اور یہاں جانے کے بعد وہاں ایک کالا پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، 2 پتھر جنت سے آئے تھے، ایک مقام ابراہیم جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور یہ زمرد کے پتھر تھے، اس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کیا تھا، اور یہ حجر پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا، جس کے 11 یا 9 ٹکڑے ہیں اس وقت، جس کو ایک وحشی نے چوری کیا تھا، لے کر بھاگا تھا، بعد میں وہ حاصل کر لیا گیا، جس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اور وہ پتھر ٹوٹ گیا، پہلے ایک تھا اب اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس پتھر کے سامنے، وہ پتھر کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ پتھر کی عبادت کا حکم ہے۔ اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر رحمتیں نازل فرمائے، امت کو یہ پیغام دے گئے۔ ایک دن حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور بآواز بلند یہ اعلان کیا، انی عالم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ما رأیتک قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا ہوا نہ دیتا ہوا نہ دیکھتا، لیتا ہوا نہ دیکھتا، ما قبلتک، میں تجھے کبھی بوسا نہیں لیتا، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پیار سے چوما ہے، میں بھی تجھے پیار سے چومتا ہوں، نہ تو خدا ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے رہیں گے، اب وہاں پر اس کی کعبے کی طرف اپنا سینہ ہوگا، اپنا رخ ہوگا، اور پھر نیت کریں گے، اے اللہ میں تیرے گھر کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کرتا ہوں، تو اس کو قبول کر اور آسان کر، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہاتھ اس طرح اٹھائیں گے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے کر دیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہو گئی طواف کی نیت۔ اب یہ پہلا عمل ہے احرام کے بعد جو آپ طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، پھر آپ پورا ایک چکر پورا کریں گے حجر اسود کے۔ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھیں گے، طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کریں گے، خانہ کعبہ کو دیکھنا طواف کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف اپنا سینہ کر دینا مفسد طواف ہے، طواف اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ طواف کریں گے، اب طواف باوضو ہوگا، بے وضو طواف نہیں، باوضو ہوگا، کیونکہ بے وضو طواف کرنا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، دم دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ باوضو طواف کریں گے۔ اب طواف شروع کیا تو جو ابھی تک تلبیہ پڑھ رہے تھے پہلے چکر میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، اب یہاں سے تلبیہ بند۔ اب آپ جو چاہیں دعا اذکار پڑھتے رہیں یا خاموش رہیں، 7 چکر آپ کو پورا۔ ہر چکر میں اس طرح خانہ کعبہ کی طرف پیٹ نہیں کریں گے، اس طرح ہاتھ کریں گے۔ بوسہ دینا ممکن ہے تو بوسہ دیں گے، اگر بوسہ دینا ممکن نہیں ہے، اور آج کل بہت زیادہ کراؤڈ رہتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، اس لیے طواف بوسہ دینے کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، بس دور سے استعلام کریں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بوسہ نہ دے سکے تو دور سے خانے کعبہ حجر اسود کے مقابلے میں اپنے ہاتھ کر دو اور پھر یہاں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ چکر شروع کیا، اس طرح 7 چکر کریں گے، 8 استعلام ہوں گے۔ چکر لگاتے وقت خانے کعبہ کے استوا کریں گے۔ استوا کہتے ہیں اپنے سیدھے کاندھے پر سے چادر کو نکال کر بغل کے نیچے سے الٹے کاندھے کے اوپر رکھ دیں گے، یہ استوا ہے۔ اور یہ 7 چکر میں استوا سنت ہے، اور رمل کرنا جو ہے وہ 3 چکروں میں سنت ہے، بعد کے 4 چکروں میں رمل کرنا نہیں چاہیے۔ پہلے رمل کیا ہے؟ مستانہ چال، مستانہ چال کو رمل کہتے ہیں، تھوڑا پہلوانوں جیسا اکڑ کر مستی کے ساتھ چلنا، مستی میں جھوم جھوم کر جو چلتا نا اس طرح یوں یوں چلیں گے، اور یہ چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اترا کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں سختی سے منع کیا ہے کہ دیکھو عباد الرحمن جس طرح چلتے ہیں رحمان کے بندے ویسے چلو، اکڑ مکڑ کر مت چلا کرو، اکڑنا۔ بعض لوگ ایسا سینہ تان کر اس طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کر چلتے ہیں، تو یہ چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لن تخرق الجبال ولن تبلغ الارض طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور آسمان کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے، پھر ایسی چال کائے کو چلتے ہیں جس چال کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن حج میں اللہ کو یہ مستانہ چال پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ جب مدینے سے صحابہ کرام آئے تو مدینے کی آب و ہوا کی وجہ سے، مکے کی آب و ہوا کے مقابلے میں مدینے کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ تھوڑے بیمار لگ رہے تھے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا ان کو یثرب کی یعنی مدینے کی آب و ہوا نے ہلاک کر دیا، دیکھو مریل ہو گئے، چلے بھی نہیں جا رہا ان سے، ان کے ٹانگیں پتلی پتلی ہو گئی ہے، ان میں کا دم نکل گیا ہے، اس طرح انہوں نے طنز کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، اکڑ کر چلو، ان پر تمہاری کمزوری کا اظہار نہیں ہونا۔ تو وہ 3 چکر اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے۔ اپنا اگر ان 3 چکروں میں آدمی بھول جائے رمل کرنا تو بعد کے 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا ہے، اس میں نہ کرنا سنت ہے، پہلے 3 میں کرنا سنت۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی حج کو جانے والا یا موجود ہو تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ بعض لوگ دوڑتے ہیں خانہ کعبہ میں نے دیکھا، جیسے میراتھن دوڑ ہوتی ہے نا، اس میں دوڑتے اس طرح دوڑنا شروع کرتے، نہیں دوڑنا نہیں، طواف وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ اللہ کے گھر کا طواف گویا اللہ کا طواف ہے، آپ بہت عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں ہیں اور وہاں پر پورے وقار کے ساتھ۔ بس وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا چلنا ہے تو چلنا ہے، پھر انہوں نے منع کر دیا 3 چکر کے بعد کہ اب ایسا نہیں چلنا ہے، جیسے چلنا ہے ویسے چلو، تو ویسے چلنا۔ اور رکن یمانی سے رکن حجر تک یعنی حجر اسود جہاں ہے وہاں ربنا آتینا یہ کلمہ پڑھنا ہے اور چاروں کلمہ پڑھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ کتابوں میں بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہے، وہ دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، لیکن طواف کے وقت پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بزرگان دین نے ان کے دعاؤں کو اس لیے جمع کر دیا ہے کہ آدمی کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے، اس لیے وہ دعا میں لگا رہے گا۔ اس لیے پہلے چکر کی یہ دعائیں اور دوسرے چکر کی یہ دعائیں اور تیسرے چکر کی دعائیں وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ دعائیں حدیث کی ہے لیکن طواف میں پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ دعائیں آپ پڑھیں۔ اب 7 چکر ہو گئے، پھر 8واں استعلام۔ اب آپ کعبے کی طرف رخ بھی کر سکتے ہیں، سینہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے جو مقام ابراہیم کے بعد، لیکن مقام ابراہیم کے پاس چونکہ بھیڑ زیادہ رہتی ہے، پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے، اگر وہاں نہیں پڑھے تو ہندوستان میں بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ واجب الطواف پوری زندگی میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس وقت اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ اب وہاں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے، اس لیے اس کا وہاں پڑھنا افضل ہے، وہاں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد جائیں گے صفا اور مروہ پر، 2 پہاڑیاں ہیں، یہاں ہاجرہ دوڑی تھی، اماں ہاجرہ دوڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان دوڑی تھی، حضرت اسماعیل کی اماں جان دوڑی تھی، اللہ کو ان کا دوڑنا پسند آیا تھا تو کہا تم کو بھی وہاں دوڑنا ہے، وہاں دوڑنا ہے، صفا پر چلیں گے۔ صفا ایک پہاڑی ہے، اب تو پہاڑی نہیں ہے، علامت رہ گئی ہے، حرم کا ایک حصہ ہے، پیچھے کی سائیڈ میں جائیں گے، ہری بتی وہاں لگی ہوئی ہے، وہاں 9واں استعلام جانے سے پہلے کریں گے، حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، وہاں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کریں گے، اپنے ہاتھوں کو چومیں گے، لیکن چومنے میں آواز ایسے چٹخارے کی آواز نہیں آنا چاہیے،
اس طرح نہیں کریں گے کہ آواز جیسے بچوں کو کوئی آدمی چومتا ہے اس طرح نہیں، بلکہ آہستہ سے آدمی اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لے، گویا اس نے اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ وہ چومنا گویا اللہ کے ہاتھ کو چومنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صفا پر چڑھے۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے وقت اگر یہ آیت یاد ہے تو یہ آیت کا پڑھنا مستحب ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھے اور پھر خانہ کعبہ جہاں سے نظر آتا ہو ایسی جگہ کھڑا رہے اور دعا کرے۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، خوب دعا کرے۔ پھر اس کے بعد صفا پر سے اترے اور اترتے وقت ذکر اذکار جو بھی کرنا ہے کرتا رہے اور دعائیں بھی کرتا رہے، مانگتا رہے اللہ سے۔ پھر وہاں میلین اخضرین ہیں، دو ہری بتیاں جلتی ہیں، ان کے درمیان میں مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑے گی۔ عورتیں کیوں نہیں دوڑے گی؟ کہ جب سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی اس وقت کوئی نہیں تھا، اللہ دیکھ رہے تھے، بندی دوڑ رہی تھی۔ اب مرد ہوں گے، عورت کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اگر دوڑے گی تو اس کا حیا اور حجاب پر فرق پڑے گا۔ اللہ کو اپنی بندی کی حیا اتنی پسند ہے کہ عورتوں سے اس دوڑنے کو اللہ نے ساقط کر دیا، عورتیں نہیں دوڑے گی، مرد دوڑے۔ دوڑنے کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کبڈی میں دوڑتے یا بولنگ کے لیے دوڑتے اس ایکشن میں دوڑنا، یہ نہیں ہے۔ دوڑنے کا مطلب فسعوا، صحیح ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بینہما۔ تو وہاں پر صرف چل رہے ہیں، رفتار جس رفتار سے چل رہے تھے تھوڑی رفتار تیز کر دینا ہے، تھوڑا قدم لمبے اٹھا کر چلنا، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں ذرا لمبے قدم اٹھا کر چلنے کو۔ دوڑنے کو عربی میں صحیح نہیں کہتے، چال کی رفتار کی تیزی کو عربی میں صحیح کہتے ہیں، اور لوگ صحیح کا مطلب دوڑنا سمجھتے ہیں جو خلاف ادب ہے، جو اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے۔ تھوڑی رفتار تیز کر دینا، لمبے لمبے قد رکھ کر چلنا، تاکہ وہ وہاں حضرت ہاجرہ ذرا تیز چلی تھی، تم بھی تھوڑا تیز چل لو۔ اما ہاجرہ کے چلنے کی ادا اللہ کو پسند آئی تھی اور تم کو بھی وہاں چلنا ہے، اللہ نے اس کے درمیان صحیح رکھی ہے واجب، تو وہ چلنا۔ اب مروہ پر چڑھو، کیونکہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھی تھی، تو تم ایک چکر مروہ پر ایک صفا پر، اب صفا پر چڑھ گئے۔ صفا پر بھی دعا کرو اللہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک چکر مکمل ہو گئے، اس طرح 7 چکر وہاں کے پورے ہو جائیں گے۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا ایک چکر۔ بعض لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کو ایک چکر شمار کرتے ہیں اور بیچارے خود بھی ہلکان ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے، ایک چکر اس کا نام ہے، اور لوگ 14 چکر مارنے کو ایک چکر سمجھتے ہیں۔ نہیں، 7 چکر، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا ایک چکر۔ پھر اس کے بعد حلق کراؤ، بالوں کو صاف کرو، کیونکہ بالوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، بالوں سے محبت ہوتی ہے۔ آدمی سب قربان کر دے گا لیکن تقلا نہیں کرے گا، بال کو قربان نہیں کرے گا۔ اب یہ موقع ہے خوشی کا، اللہ نے اپنے حبیب کے اپنے گھر بلایا، اپنے محبوبوں کی بہت سارے ایسے اعمال سے جو اللہ نے پسند کیے وہ کروا دیے۔ اب بندہ خوش، اس کو خوشی ہوتی ہے، تو کہا اب تقلا کر لے، یہ بھی محبت میں قربان کر دے۔ تو اب تم سے مطالبہ ایک ہی قربانی ہے، تم سے قربانی کا کیا مطالبہ ہے؟ تقلا کر لے، تو تقلا کر لو۔ زیادہ پسندیدہ افضل علماء نے ٹکلا لکھا ہے، ٹکلا کرو، اپنے بالوں کی محبت بھی اللہ کے لیے قربان کر دو، کیونکہ بال پر تو محنت ہو رہی نا آج کل، سارا بال ہیئر اسٹائل اسی پر، تو کہا اللہ کے لیے اس کو بھی قربان کر دو۔ سنت بال کیا ہے؟ ہر طرف سے بالوں کا برابر ہونا، سر پر یہ سنت ہے، بال ہر طرف سے برابر چاہیے، اوپر بھی یہاں بھی یہ سنت ہے۔ اگر بال چھوٹے رکھنا ہے تو بال سر کے ہر طرف سے برابر ہونا چاہیے، یا پھر زلفیں رکھو۔ زلفوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک یہ بالکل کندھے کے اس کے گدی کے برابر، ایک تھوڑے نیچے کانوں کی لو کے برابر، ایک تھوڑے اور نیچے کانوں کو لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں انداز میں زلفیں رکھنا ثابت ہے، انہیں کو سنت قرار دیا گیا۔ اس سے نیچے جوگیوں کے جیسے بال رکھنا، لمبے لمبے کر لینا اور پیٹھ پر پڑے رہنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ اتنا زلفیں اگر رکھے تو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں اور عمرے میں حلق کرایا ہے،
اور امت کو اگر بھی تم اپنی اس محبوب چیز کو قربان نہیں کرنا چاہتے تو چلو تم کو اجازت ہے اپنے بالوں کو قصر کر لو. بالوں کا قصر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑا سا بھی ایک طرف کا بھی بال کاٹ لیا گیا قصر ادا ہو گیا. بعض علماء کی طرح بات یہ ہے کہ سب طرف سے برابر ہے. احناف کے ہاں تمام بالوں کو ایک طرف سے لے کر اتنے کاٹ دیے جائیں گے, ایک انگل کاٹ دیے جائیں گے. عورتوں کے بالوں کو اس طرح انگلی کے درمیان لپیٹ کر اس طرح عورتیں بھی قصر کرے گی, کاٹ دیں گے عورت, لیکن اپنے سر کو نہ کھولے, اپنے محرم کے ذریعے سے یا اپنے ساتھ جو سفر میں اس کا محرم ہے یا شوہر ہے اس کے ذریعے سے کاٹ لے یا خود کاٹ لے. بال ایک دوسرے کے کاٹے جا سکتے ہیں, احرام کی حالت میں بھی دوسرے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا عمرہ. اب عمرے کے بعد آپ جو ممنوعات تھے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہیں حج کے ایام جب شروع ہو جائیں وہاں خوب عبادتیں کریں. مانگنے کی جگہ گئے, حتیم میں, میزاب رحمت پر, ملتزم پر, اور جہاں جہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے مقام ابراہیم پر, یہ یہاں پر خوب دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں. وہاں کا سب سے بڑی عبادت بیت اللہ کی طواف ہے. طواف پر زیادہ زور دیں کیونکہ تلاوت اور دوسری نمازیں اور عبادتیں آپ دوسرے مقامات پر بھی کر سکتے ہیں. طواف صرف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے, اس لیے علماء نے نفل عمرے جو مسجد عائشہ اور جارانہ سے کیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں طوافی کو افضل قرار دیا ہے. طواف کی کثرت کرے. پھر اس کے بعد جب موسم حج آ جائے یعنی 8 ذی الحجہ کو صبح میں مینا کی وادی میں جانا ہے. احرام اپنی ہوٹل سے پہنیں گے اور 8 ذی الحجہ کو آدمی جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو مینا کی وادی میں پہنچے گا. بعض لوگ رات میں 7 کی شب میں بھی چلے جاتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ زوال سے پہلے 8 ذی الحجہ کو مینا کی وادی میں پہنچنا ہے اور وہی لبیک اللہم لبیک لبیک حج کی نیت کریں گے. یہاں سے مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر. بعد آج کل زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچا دیا جاتا ہے جو حج کا اصل دن ہوتا ہے. حج کے فرائض میں سے احرام اور وقوف عرفہ یہ فرض ہے. عرفات کے میدان میں آپ جائیں گے, عرفات کے میدان میں زوال سے لے کر غروب تک آدمی کو وقوف کرنا ہے. وقوف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کھلے میدان میں اللہ سے خوب مانگنا ہے. اس دن اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں چاہے کیسے بھی. حدیث میں آتا ہے کہ جو عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں معاف کیا, ایسا خیال منافق کے دل میں آ سکتا ہے, مومن کے دل میں نہیں آ سکتا. اللہ کیسا بھی گناہ ہے معاف کر دیتا ہے اور اعلان ہوتا ہے واپس جا. آج ہی تیری ماں نے جس طرح تو پہلے دن پیدا ہوا تھا تیرے دامن پر کوئی گناہ اور معصیت کا داغ نہیں تھا, تو پاک صاف ہو گیا, جا واپس جا, تیرے گناہ معاف کر دیے سارے گناہ. وہاں ایک گناہ کو یاد کر کر اللہ سے مانگنا, اپنے لیے مانگنا. وہاں ظہر عصر کی نماز 2 ہی پڑھنا ہے عرفات کے میدان میں. اس کے بعد وہاں سے غروب کے بعد نکلنا ہے, مغرب نہیں پڑھنا ہے. مغرب مشعر حرام کے پاس آ کر پڑھنا ہے جس کو وادی مزدلفہ کہتے ہیں. وہاں ایک پہاڑ ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں. مشعر حرام کے پاس اگر موقع ملے تو افضل ہے, ورنہ پورے مزدلفہ کے میدان میں یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. اس رات کا قیام کریں, یہاں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں. اور پھر اس کے بعد کچھ مسائل ہیں جو حج کو جانے والے ہی کے سمجھنے کے ہیں, جیسے مزدلفہ میں عرفات کے میدان میں مسافر اور مقیم کی نمازوں کا مسئلہ, جمع بین الصلاۃ کا مسئلہ, وہ چیزوں کو جو جانے والے ہیں وہ علماء سے پوچھ لیں. تو یہاں مغرب اور نماز ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک اذان ایک ہی اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھی جائے گی. جماعت کے ساتھ پڑھتے تو افضل ہے, اور درمیان میں سنت نہیں پڑھی جائے گی, سنت وغیرہ بعد میں پڑھیں. پھر یہاں پر بعض لوگ کنکریاں چنتے ہیں, لیکن کنکریاں چننا ضروری نہیں. کنکریاں یہاں کی بھی لے جا کر آپ وہاں مار سکتے ہیں. اگر وہاں سے لیں ملتی ہے آسانی کے ساتھ تو لے لیں. ان کنکریوں کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے, بعض لوگ اس کو دھونے میں غلو کرتے ہیں, وہ بھی کوئی چیز نہیں. ہاں اگر اس پر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو دھو لے, ورنہ دھونا ضروری ہے. اب وہاں رات گزارنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, آرام کرنا ہے. پھر جب
10 ذوالحجہ کی صبح ہو تو وقوف مزدلفہ واجب ہے. یہاں پر کھڑے رہ کر فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں کھڑے رہ کر اس وادی میں خوب اللہ کو یاد کرنا ہے, دعا کرنا ہے, اور پھر مینا کی وادی میں روانہ ہونا جہاں آپ کا قیام ہے. اب یہاں پر کچھ کام واجب ہے اور ترتیب کے ساتھ آنا کے یہاں واجب ہے, اور شوافی اور دوسرے ائمہ کے یہاں اگر ترتیب میں بے اعتدالی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اب یہاں سے جا کر آپ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے, جس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں, اس کو کنکریاں 7 مارنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر انگلی کو اس طرح کنکری کو پکڑ کر مارنا. ایسے پلر ہے, آخری والے پلر پر جا کر بسم اللہ اللہ اکبر رضن للرحمن رغمن للشیطان رضن للرحمن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مارنا ہے. کوئی کنکری گر گئی تو اس کو اٹھانا نہیں, وہ مردود ہو گئی ہے, پھر نئی کنکری لے اور اس کو 7 کنکریاں مارنا ہے. پھر اس کے بعد آ جانا ہے, اپنی قربانی کرنا ہے, اس کے بعد حلق کرنا ہے, احرام سے آزاد ہو گیا. اب ایک عمل جو فرض ہے وہ باقی رہے گا, وہ طواف زیارت ہے, چاہے اس دن کرو چاہے دوسرے دن کرو. پھر باقی جو 12 تاریخ تک آپ میدان عرف مینا میں رہیں گے, مینا کی وادی میں رہیں گے. یہاں روزانہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ مارنا ہے. پہلے چھوٹے کو, بیچ والے کو, آخر والے کو. پہلے 2 کو ماریں گے تو دعا کریں گے, یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس طرح یہ حج کا عمل ہے. جب پہلے شیطان کو آپ کنکری مار دیں گے پہلے دن 10 تاریخ کو تو آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا. یہ ہے وہ حج, اور اس کے وہ سارے اعمال جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خالص محبت کے واقعات ہیں. اور اللہ رب العزت نے واردات قلب طاری ہونے کی کیفیت میں ہوئے تھے, اللہ کو پسند آئے, اللہ نے ان کو قبولیت اور حیات جاویدہ بخشی, اور بندوں کے لیے مقبولیت اور قبولیت کے دروازے اس کے ذریعے سے کھول دیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حج نصیب فرمائے, اور جن کو حج اس سال مقدر ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جن کا حج نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حج کے اسباب مہیا فرما دے, اور اپنے گھر کی, اپنے نبی کے در کی حاضری ہم سب کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے مقدر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.